تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام، آیت نمبر 101 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بدیع السماوات والارض أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا، یعنی ان کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایجاد کیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ لیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، مشرکین کا رد پہلے کیا گیا تھا، اب ان کا رد کیا جا رہا ہے جو اللہ کی اولاد مانتے تھے۔ فرمایا اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اولاد تو بیوی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہی نہیں، اولاد تو دو متناسب چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، اور مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ کے مناسب اور مشابہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، اس کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک یقیناً تم ایک بہت بھاری بات لے کر آئے ہو، یعنی یہ بہت بھاری ہے، بہت بڑی بات کر دی ہے تم نے۔ یہاں پہ بڑا لفظ نہیں آیا، کہا بھاری بات ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کتنی بھاری ہے، آسمان قریب ہے کہ اس بات سے پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے۔ کیوں؟ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کر دیا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد اپنے لیے بنائے۔ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، بے شک یقیناً اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے، گن گن کے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، یعنی گننا، دو مرتبہ آیا، شمار کرنا، اس کو سب کا پتہ ہے، معلوم ہے کہ لوگ کتنے ہیں اور کون کیا کیا شرک کر رہا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا ہی آنے والا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہجوم کے ساتھ آئے، کسی امیر کے ساتھ آئے، کسی سفارشی کے ساتھ آئے، ایسا نہیں ہے کوئی بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی طرح سبھی آئیں گے اور اکیلے اکیلے آئیں گے۔ بدیع السماوات والارض،
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ایجاد کرنے والا ہے، اس نے ایجاد کیا ہے۔ دریافت کرنا اور ہے، یعنی پہلے سے موجود تھا، کچھ ڈھونڈ لیا۔ ایجاد کرنا کیا ہے؟ کوئی ماڈل تھا ہی نہیں، اس نے زمین و آسمان کو بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی سابقہ نقشے کے، بغیر کسی مثال کے وجود بخشا ہے۔ اس سے جو مادہ پرست ہے نا، ان کا رد ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین کا رد ہو گیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی ہے اللہ، تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگران بھی وہی ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے یقین رکھو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے۔ چونکہ یہ صورت عقیدہ توحید کا خاص مضمون رکھتی ہے، یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے بہترین ناموں کا ذکر بھی پڑھیں گے، ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، اور وہی نہایت باریک بین، سب خبر رکھنے والا ہے۔ ادرک یدرکو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا، اس لیے اس کا معنی دیکھنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا بھی، ٹھیک ہے۔ ادراک کا معنی اگر ہم یہ کریں آنکھوں سے دیکھنا، تو اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جو تمہیں یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ پھر انہوں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، پھر فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہوا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی فرمایا، سورہ نجم میں جو آیات ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہی بات بالکل راجح ہے اور صحیح ہے۔ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دیکھنے کے قائل ہیں، مگر وہ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھ سے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ لیکن اصل راجح بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ یہ تمام بحث دنیا میں نہ دیکھ سکنے کی ہے، لیکن قرآن مجید کے مختلف مقامات سے یہ ثابت ہے، اور صحیح احادیث سے بھی، کہ قیامت کے دن انبیاء کے علاوہ مومن بھی اللہ کا دیدار کریں گے، بغیر کسی تکلیف کے اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ جیسے چاند کے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی، یعنی اللہ کا دیدار۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن ادراک کا معنی اگر آپ دوسرا کریں گے، حقیقت کو پا لینا، تو قیامت کے دن بھی کسی فرشتے کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی حقیقت کو پالے، کیونکہ محدود مخلوق لامحدود کی حقیقت کو نہیں پا سکتی۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ دنیا اور آخرت کسی بھی جگہ آنکھیں اللہ کی حقیقت کو نہیں پا سکتی۔ لہذا اس کے دو معنی ہو گئے، ایک آنکھوں سے دیکھنا اور دوسرا حقیقت کو پا لینا۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، نہ اس کی ذات کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے، وہ میزان کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اٹھایا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے۔ ایک روایت میں آگ کے الفاظ بھی آتے ہیں، اگر وہ اسے دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو مخلوق میں سے جلا دے جس پر اس کی نظر پڑے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ لیکن قیامت کے دن مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہ معنی ہو گیا آنکھوں سے دیکھنا، اور حقیقت پا لینا اگر معنی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو مخلوق کیسے پا سکتی ہے، یہ ممکن نہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی، پھر جس نے دیکھ لیا تو اس کی جان کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا وبال اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں۔ بصائر، یہ بصیرتن کی جمع ہے جو دل کی روشنی کا نام ہے، جیسا کہ بصارت آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، یعنی مالک کی طرف سے تمہارے پاس دل اور آنکھوں کو روشن کرنے والے دلائل تو پہنچ چکے ہیں جو اوپر کی آیات میں ذکر کیے گئے ہیں، اب ان پر غور و فکر کر کے جو ایمان لے آئے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، جو غور نہ کرے ایمان نہ لائے وہ اپنا ہی برا کرے گا۔ میں تم پر کوئی محافظ نہیں کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود تمہیں سیدھی راہ پر ڈال سکوں، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ تو اللہ ہی کا کام ہے۔ تو یہاں بصیرت سے مراد وہ دلائل اور نشانیاں ہیں جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان فرمایا ہے۔ جو ان دلائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق کا اعتراف کر لے گا، ایمان لائے گا، فائدہ اسی کو ملے گا۔ جو آنکھوں پر پٹی باندھ لے گا، حق قبول نہیں کرے گا، نقصان اسی کو ہوگا۔ سورہ یونس آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو جو سیدھے راستے پر آیا وہ اپنی جان کے لیے سیدھے راستے پر آیا،
اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے، اور جو اندھا بن کے رہے گا وبال اسی پر ہوگا۔ سورہ حج آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ قصہ تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں۔ یہ اندھا پن کیا ہے؟ دل کا اندھا ہونا، بات کو نہ ماننا، ایمان نہ لانا، تصدیق نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں بھی اور اس رکوع میں بھی آپ نے بڑی اہم چیز پڑھی ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اس کا اس بات پڑھا آپ نے۔ اب نبوت کو ثابت کرنے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا موضوع چینج ہو گیا۔ اس آیت میں فرمایا کہ ہم ایسے ہی مختلف طریقوں کے ساتھ بار بار دہراتے ہیں، کبھی مومنوں کو خوشخبری، کبھی کافروں کو تنبیہ، کبھی گزشتہ قوموں کے واقعات کے ذریعے سے نصیحت، کبھی کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے احکام، تاکہ جو لوگ عقل اور فہم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہدایت پا جائیں اور مخالفین پر حجت ہو۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، یعنی ہم آیات کو پھیر پھیر کر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف ان آیات کے ذریعے سے عقل اور فہم والے راہ ہدایت پائیں گے تو دوسری طرف ضدی اور آباء و اجداد کے رسم و رواج سے چمٹے رہنے والے کافر اور مشرک آپ سے یہ کہہ کر گمراہ ہوں گے کہ یہ قرآن جسے تم ہمارے سامنے پڑھ رہے ہو تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوا، بلکہ تم نے کسی سے پڑھا ہے، کسی انسان سے سیکھا ہے۔ مشرکین نے ایسے کئی معاملات پیش آئے جس میں ایسے ہی اقوال پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حکمت کا تذکرہ کیا ہے کہ بار بار جو آیات پھیر کر لائی جاتی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخالفین پر حجت قائم ہو جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یہ نہیں ہے مگر کیا؟ ایک جھوٹ جو اس نے گھڑ لیا ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے۔ جنہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بے شک وہ ایک ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ کفار کے سردار نے ایسی کئی باتیں کہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 18 سے 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی پس وہ مارا جائے، اس نے کیسی بات بنائی، وہ مارا جائے اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے دیکھا، ماتھے پر بل لے کر آیا، برا سا منہ بنایا، پھر انکار کیا، پیٹھ کو پھیر لیا، تکبر کیا، اور کیا کہا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، بس نقل کیا ہوا ہے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا
قول البشر، انسان کے قول کے سوائے کچھ نہیں ہے، انسانوں کی بات ہے۔ یعنی قرآن مجید کو ایسا کہا کافروں کے ایک سردار نے، ایک کاذب نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ مومن ہدایت پا جائے اور مخالفین پر حجت قائم ہو، کہ جب وہ یہ کہیں گے نا کہ آپ نے یہ قرآن خود گڑھا ہے تو وہ کفر کے مرتکب ہو جائیں گے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنے کی پہلی حکمت یہ بیان فرمائی کہ کفار اور عناد رکھنے والے یہ کہیں کہ تم نے یہ قرآن کسی سے پڑھ لکھ کر سیکھ لیا ہے، تاکہ وہ مزید گمراہ ہوں۔ اور پھر دوسری حکمت یہ بیان کی تاکہ اہل علم کے لیے اس سے نصیحت حاصل ہو، بیان حاصل ہو، فہم حاصل ہو۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، اس کی پیروی کر جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے وحی کی گئی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر۔ یعنی ان کے اس قسم کے بے بنیاد شبہات سے متاثر ہو کر دعوت اور تبلیغ کا کام کبھی نہ چھوڑے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا۔ آپ علیہ السلام کے دل کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ثابت قدمی سے چلتے رہیے، مشرکین کی باتوں کا خیال نہ کیجیے، کبھی بھی کسی کی باتوں کی وجہ سے اپنے دین کا نقصان نہیں کریں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا ہے، اور اسی معجزے کی مثل لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی یعنی قرآن ہے، جسے اللہ نے مجھ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بس مجھے امید ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور ہم نے تجھے ان پر محافظ نہیں بنایا اور نہ تو ان پر کوئی نگہبان ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یعنی آپ ان کی حماقتوں اور کفر سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایمان اور کفر دونوں کی صلاحیت تو رکھی ہے۔ امتحان لیا جا رہا ہے کہ شکر کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کو فرشتوں کی طرح بنا دیتا، سب کے سب توحید پرست ہوتے، فرما بردار ہوتے، لیکن یہ بات حکمت کے خلاف ہے۔ پھر ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا ہوا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان پر نگہبان ہیں۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 21 اور 22 میں آپ پڑھتے ہیں پس تو نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، ہمارے ذمہ ہے حساب لینا۔ اس کی فکر آپ نہ کیجیے۔ لہذا ایک دائی کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس نے کروانا نہیں ہے، صرف پہنچانا ہے، بس وہ پہنچانے کا کام کرے گا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اس آیت سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے، اگر ایک جائز کام کسی بڑی خرابی کا ذریعہ بنتا ہو تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی اگر تم مشرکین کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ جہالت سے اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے اور تم اس کا سبب بنو گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ماں باپ کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بن جاؤ گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تم اگر مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ غصے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ زیادہ فساد کے مقابلے میں تھوڑی مصلحت کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دوسرے شخص کے باپ کو برا کہے تو وہ جواب میں اس کے باپ کو برا کہے، وہ اس کی ماں کو برا کہے، وہ جواب میں اس کی ماں کو برا کہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ، یعنی انسان کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو چاہے وہ در حقیقت اچھا ہو یا برا اچھا ہی سمجھتا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان میں غور و فکر کی صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ برے کام کو پوری آزادی سے چھوڑ کر نیک راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ دنیا کا ہر کام اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو ہو نہیں سکتا۔ انسانوں کو امتحان کے لیے اچھے برے دونوں کاموں کا اختیار دینا بھی اس کی مرضی اور حکمت ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر اور برے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھا لی کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو اس پر ضرور ہی ایمان لائیں گے۔ تو کہہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ بے شک وہ جب آئے گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین مکہ نے اپنی عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک نشانی کا مطالبہ کیا اور قسم کھا کر کہا اگر یہ نشانی آ گئی تو ہم مومن ہو جائیں گے، لیکن اس کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا بلکہ مذاق اڑانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ آیتیں اور نشانیاں اللہ کے پاس بہت ہیں، لیکن تمہاری مرضی کے مطابق ان کا لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ اور بالآخر یہی ہوا کہ جب کفار مکہ کو معجزہ دکھایا گیا تو ایمان نہیں لائے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، سورۃ القمر آیت نمبر 1۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ پہلی 3 آیات آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو گزر جانے والا ہے۔ انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ ہر کام کو دیکھیے گا کہ اس کا انجام ہو کر رہنے والا ہے۔
لہذا وہ مانگتے تو ہیں کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، مانگتے ہیں، یا پھر ان مطالبوں کو پورا کیا جائے جو مختلف مطالبات وہ کیا کرتے تھے، لیکن کہہ دیجئے نشانیاں آ بھی جائیں گی، تم نے ایمان نہیں لانا، اور نشانیوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، جب آ جاتی ہیں تم ایمان نہیں لاتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے۔ یعنی اس سے پہلے معجزے دیکھ کر جب یہ ایمان نہیں لائے، اب کیسے لے آئیں گے؟ جو شخص حق واضح ہونے کے بعد ہٹ درمی سے ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے، پھر وہ مسلسل انکار ہی کرتا رہتا ہے، اور اس کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایمان لانے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ پہلی دفعہ ہی حق کی بات سن کر انصاف سے قبول کر لیتے ہیں، اور جس شخص نے پہلے ہی ضد سے ٹھان رکھی ہے کہ مانے گا ہی نہیں، وہ معجزہ دیکھ کر بھی بہانے بنا لیتا ہے۔ فرعون کو دیکھیے، کتنے معجزات دیکھے، ایمان نہیں لایا۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں جن کے اندر ضد اور عناد پہلے سے ہی زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے، تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لاتے جسے اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق بات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔